अल्हम्दुलिल्लाह मसलक अहले हदीस को कबूल किया। हजरत शाह साहब के घराने में पहला फर्क था। गुजरांवाला के अंदर इन्होंने अब्दुल्ला शाह मजहर को बुलाया। अब्दुल्ला शाह मजहर जो हमारे खानदान के एक आलिम दीन हैं, जैश मोहम्मद के सरबराह रहे हैं, कराची से बिलोंग करते हैं, कराची में आजकल रहते हैं। वहां पर उनको बुलाया। उनके इश्तिहारों में खुद देवबंदी हजरात लिखते हैं, शाह साहब का नवासा है, शाह साहब का पोता है, शाह साहब के खानवादा से है, शाह साहब का चश्मो चराग है, शाह साहब की नस्ल से है। उनके इश्तिहारों में जगह जगह ये बात लिखी होती है। मेरे चचाजाद भाई हैं, उनके बारे में लिखा होता है। गुजरांवाला के अंदर उन्होंने बुलाया अब्दुल्ला शाह मजहर को कि अब्दुल्ला शाह तुम यहां पर इनकार करो कि अतीकुर रहमान शाह कंवर शाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब्दुल्ला शाह मजहर कहने लगा, एक दिन पहले मुझे मिला, मुझे कहने लगा मैं क्या कहूं। मैंने कहा जो मर्जी है कह दो। कहने लगा मुझे देवबंदियों ने कहा है कि इनकार करो। मैंने कहा जाओ इनकार कर दो, मैं तुम्हें कज़्ज़ाब मशहूर कर दूंगा पूरे खानदान के अंदर कि तुम झूठे हो। लेकिन उसने क्या किया, उसने गुजरांवाला के अंदर जाकर इकरार किया। उसने कहा वो भी शाह साहब के खानदान से है, मैं भी शाह साहब के खानदान से हूं। लेकिन उसने साथ देवबंदियों को टालने के लिए बात कह दी। कहने लगा क्या हुआ, वो अहले हदीस हो गया। इन्न कारून कान मिन कौमी मूसा फबगा अलैहि, कि कारून भी तो कौम मूसा से था, क्या हुआ जो उधर चला गया। कोई ऐसा मसला नहीं है। इस अंदाज से करके उसने वहां पर जान छुड़ाई है। अल्लाह के फजल से किसी को किसी के खानदान से होने के लिए मैं ये बात किसी दरवाजे के अंदर नहीं कह रहा, किसी कमरे के अंदर बैठकर नहीं कह रहा, बड़े मजमे में कहता हूं, पूरे पाकिस्तान में कहता हूं, हर इलाके में जाकर कहता हूं। मुझे इस बात पर कोई फख्र नहीं है, मैं इस बात को कभी इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन तकलीफ उन लोगों की वजह से होती है जो इस बात के पीछे पड़ जाते हैं। भाइयों, अल्लाह के फजल से हमारा ताल्लुक है और अल्हम्दुलिल्लाह खानदानी इस ताल्लुक को कोई खत्म नहीं कर सकता। साथ साथ ये खुशखबरी सुनाऊं कि जब मैं अहले हदीस हुआ, हजरत शाह साहब के खानदान में मैं पहला अहले हदीस था। आज अल्लाह के फजल से शाह साहब के घराने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में लोग अहले हदीस हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहां पर यह बात भी मैं कहूं, अल्लाह के फजल से वो वक्त दूर नहीं है जब सारे खानदान को अल्लाह अहले हदीस बना देगा इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया के ऊपर अगर कोई मसलक कायम रहेगा, अल्लाह के फजल से अहले हदीस का रहेगा, क्योंकि अहले हदीस सच है, अहले हदीस हक पर है, अहले हदीस सही है। कायनात के अंदर अगर कोई गिरोह बेहतरीन है तो अहले हदीस का गिरोह है। यही बात आपके सामने रख रहा हूं। लोगों तहकीक करो, खुदारा तहकीक करो, आओ तहकीक के मैदान की तरफ, आओ कुरान और हदीस की तरफ, आओ अइम्मा की तकरीर के पटों को गले से उतार दो, आओ अइम्मा की तकरीर को गलों से उतार दो, आओ अइम्मा के मामलात को अपने जिंदगियों से निकाल दो। बात माननी है तो रसूलुल्लाह की मानो, इबादत करनी है तो अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारवान तौहीद की ये पहली नशिस्त है जो कि हम आज मक्कतुल मुकर्रमा में रिकॉर्ड कर रहे हैं। यूं तो इस सिलसिले का आगाज़ कई महीनों से हो चुका है, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी करम नवाजी है कि उसने हमें एक बरसगीर के ऐसे आलिम दीन से मिलने की मुलाकात का आज यहाँ हमने शर्फ हासिल किया है, जिसके खानवादे का नाम अगर आप सुनेंगे तो आप सुनकर अपने दांतों में उंगली ज़रूर दबा लेंगे, क्योंकि वो खानवादा, वो ख़ानदान जिसने हमेशा तक़लीदी मज़ाहिब की खिदमत की हो, अल्लाह के फज़ल व करम से उस ख़ानदान को आज कुरान और सुन्नत ने तोड़ कर रख दिया है। अल्लाह के फज़ल व करम से उस खानवादे जिसको अनवर शाह कश्मीरी ने अपनी पूरी ताकत से तक़लीदी जमूद के इर्द गिर्द घेरा हुआ था, आज अल्लाह के फज़ल व करम से वो खानवादा, उस ख़ानदान के अफराद कुरान और सुन्नत की दावत व तबलीग जब उन तक पहुंची तो अल्लाह के फज़ल व करम से अब वो तक़लीदी जमूद उनको कुरान और सुन्नत से दूर नहीं रख सका। हमारे दरमियान एक ऐसी
مشہور شخصیت موجود ہے جن کا تعارف ہم انہی کی زبانی آپ کو سنوائیں گے. لیجیے آج جو ہمارے درمیان شخصیت مکہ المکرمہ میں موجود ہے ہم ان سے مخاطب ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ معذرت کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف بیان فرمائیں. جی میرا نام سید عتیق الرحمان شاہ کشمیری ہے اور تعلق میرا آزاد کشمیر وادی نیلم سے ہے اور میں انور شاہ کشمیری جو دیوبند علماء کے یہ بڑے باعث فخر اور بہت بڑی علمی شخصیت ہے ان کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور تعلیمی سلسلہ دیوبند ہی مدارس سے میں نے الحمدللہ مکمل کیا اور اس کے بعد جو ہے اب اسلام آباد واہ کینٹ میں آج کل رہائش پذیر ہوں. تو یہ میں مختصر سا تعارف. جزاک اللہ خیر. آپ نے فرمایا کہ آپ انور شاہ کشمیری جو دیوبندیت سے جن کا بہت ہی گہرا تعلق سمجھا جاتا ہے بلکہ اکابر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے, آپ ان کے خانوادے سے اہل حدیث ہوئے ہیں. آپ ہمیں یہ بیان فرمائیں کہ آپ کے بارے میں یہ سنا گیا ہے کہ یہ صرف محض آپ کا اس خانوادے سے کوئی تعلق نہیں ہے, صرف آپ ان کے نام کو استعمال کر رہے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں, پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا عاقل صاحب اس بات کے پر شروع کرنے سے پہلے کہ میں مشکور ہوں آپ احباب کا اور آپ کی ان کوششوں اور کاوشوں کا کہ جو آپ اس سلسلے میں کر رہے ہیں. کاروان توحید آپ نے چلایا ہے اور الحمدللہ اس سے آپ کو کئی چہرے جو ہیں ایسے متعارف ہوں گے جو کہ پس پردہ ہیں اور بہت بڑی بڑی علمی شخصیات ہیں جو کہ دیگر مسالک کو چھوڑ کر مسلک اہل حدیث کو انہوں نے قبول کیا ہے. تو الحمدللہ ابھی وہ چہرے لوگوں کے سامنے آئیں گے اور لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. تو انہی میں ایک میری تو کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے, لیکن اصل جو سلسلہ یہ ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری اور ان کے والد محترم سید معظم شاہ صاحب اور میرے دادا سید موسیٰ شاہ صاحب یہ سکے بھائی ہیں آپس میں. موسیٰ شاہ صاحب یہ آزاد کشمیر میں تشریف لے آئے اور سید معظم شاہ صاحب یہ وہیں پر وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں رہے اور اس کے بعد جو ہے یہ خاندان تقسیم ہند کے بعد یہ تقسیم پاکستان کے بعد پارٹیشن کے بعد وہ کچھ خاندان جو ہے وہ ادھر رہ گیا اور کچھ خاندان ادھر آ گیا. تو ہمارے خاندان کے اوپر جو ہے وہ دیوبندیت کی چھاپ نہیں بلکہ دیوبندیت کا ایک انتہائی غلبہ تھا اور ہم فقہ حنفی یا دیوبندیت جو ہے اس کا منبع اور محور جو ہے وہ ہمارے خاندان کو سمجھا جاتا تھا بر صغیر کے اندر. علامہ انور شاہ کشمیری کی دنیائے دیوبندیت میں چھوڑ کر پوری دنیا کے اوپر ایک بہت بڑا نام ہے, علمی طور پر پہچانا جاتا ہے ان کو اور خاص کر جو ہے بر صغیر کے اندر تو علامہ انور شاہ کشمیری کو بہت دنیا جو ہے علمی مقام اور مرتبہ دیتی ہے اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ان کا تھا بھی مقام اور مرتبہ اس لحاظ سے. لیکن جب یہاں پر تقسیم ہوئی ہند کی تو اس وقت اس کے بعد جو ہے ہمارا خاندان کی جو باغ دوڑ تھی وہ یہاں پر بڑے بڑے شیوخ نے سنبھالی. یہاں پر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب اور ہمارے تایا سکے تایا ہمارے مولانا محمد یوسف شاہ صاحب جو کشمیر کے بہت بڑے معروف عالم دین تھے. میرے والد گرامی مولانا محمد یونس شاہ صاحب وہ بہت بڑے عالم دین تھے اور اس دور کے بہت بڑے خطیبوں میں شمار ہوتے تھے وہ. تو اس طرح ہمارے پوری فیملی کے اوپر جو ہے وہ ایک اس کا دیوبندیت کا اور حنفیت کا غلبہ تھا اور خاص کر علامہ انور شاہ کشمیری کا بڑا اثر رسوخ تھا کیونکہ فیملی کے تقریباً اس وقت کے تمام علماء جو ہیں ڈائریکٹ علامہ صاحب کے شاگرد بھی تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ساتھ خاندانی جو تعلق تھا اس کی بنیاد پر بھی یہ سارے معاملات تھے. تو اکثر یہ تو الحمدللہ ہمارا خاندانی پس منظر ہے اور اس کو ہم ہر جگہ پر بیان کرتے ہیں اور یہ خاندانی پس منظر ایسا نہیں ہے کہ جس کو جو ہے ہم کسی خفیہ میٹنگ میں کر رہے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ہماری یہ بات جا رہی ہے اور اللہ کا فضل ہے. اب جو لوگ اگر نہیں مانتے تو یہ تو ان کا مسئلہ ہے, مانے نہ مانے تو یہ تو کوئی منوا نہیں سکتا, لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میرا تعلق علامہ انور شاہ کشمیری سے ہے. ہم قریب ترین ان کے رشتہ داروں میں ہیں, عزیزوں میں ہیں. پاکستان میں ہم سے قریبی کوئی ان کا رشتہ دار نہیں ہے.
تو علامہ صاحب کی جو ہمارے خاندان کے اوپر رسوخ ہے اس کی یہ کیفیت تھی کہ ہمیں بچپن ہی سے جو ہے ہمارے خاندان کی قوت اور طاقت کو دکھانے کے لیے یا مسلک کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہا جاتا تھا کہ ہم علامہ انور شاہ کشمیری کی اولاد ہیں. یعنی کہ وہ شخصیت اور پھر اس مسئلے کے اوپر ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو کرتے تھے کہ مسلک دیوبند جو ہے وہ سارے مسالک میں سب سے عظیم ہے, کیونکہ ہم نے تو یہ بھی سن رکھا تھا کہ علماء دیوبند علامہ انور شاہ کشمیری کو جو ہے وہ دلیل سمجھتے تھے مسلک احناف کے حق ہونے کی, کہ مسلک احناف حق ہے. کیوں حق ہے؟ کہ علامہ انور شاہ کشمیری جیسا مجدد اور محدث جو ہے اس کے اندر پیدا ہوا ہے. تو اس خاندان سے جب ہم لوگ وابستہ ہیں یا میرا اس خاندان کے ساتھ تعلق ہے اور الحمدللہ بڑا گہرا تعلق ہے اور ہماری قریب ترین کی رشتہ داری ہے علامہ انور شاہ کشمیری سے, تو اس میں جب میں اہل حدیث ہوا تو اس وقت بعض لوگوں کو اور تو کچھ نہیں بن پڑا, تو انہوں نے یہی کہہ دیا کہ اس کو ہم مانتے ہی نہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری کے گھرانے سے ہے. تو الحمدللہ میں علامہ انور شاہ کشمیری کے گھرانے سے ہوں, اور یہ بات جو ہے صرف ایک خفیہ نہیں بلکہ یہ بات جو ہے وہ ابھی تو بہت ہی اوپن ہو چکی ہے الحمدللہ. پوری دنیا کے اوپر ہماری سیڈیز جا رہی ہیں اور پوری دنیا کے اوپر لوگ دیکھ رہے ہیں, اور ہماری پوری فیملی کے اس حوالے سے علم ہے اور پوری فیملی کے احباب بھی اس سے آگاہ ہیں. تو الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ الزام ہے, اس الزام کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں.